جا کے اسے کہنا حسین تجھے سلام کہہ رہا ہے. جناب ایمان حسین تجھے، اور اسے جا کے کہہ دینا مولا حسین کہہ رہا ہے یہ بنگال سے جو ہے یہ سید ہے، مولا کہہ رہے ہیں مجھے وہ فلان جاگیر دے دے، وہ میرے نام پہ تجھے جاگیر دے گا، وہاں سکون کر اور ماں کا علاج کروانا. مولا آپ کا حکم بجا، وہ بادشاہ ہے، میں کہوں کیسے مانے گا؟ مولا کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ نہیں مانے گا. یہ ریشمی شال پکڑ، یہ لے جا اسے دکھا دینا، وہ جاگیر دے دے گا. کہتا بس یہ کہنا تھا میری آنکھ کھلی، دیکھا تو ہاتھ میں چادر. بات ہی ختم ہو گئی جناب. پھر وہی موتی ریز میں بکھر رہے ہیں جناب، چن ہی نہیں رہے. خواب دیکھ رہا تھا، خواب، آنکھ کھلی ہاتھ میں چادر. خواب تو سچا ہے، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، گٹھڑی اٹھائی اور وہ گیا. پتہ نہیں کتنی دیر بنگال پہنچا، گھر نہیں گیا، سیدھا دربار میں. آگے پولیس والے، اور کدھر؟ پولیس والے بڑے سخت ہوتے ہیں. کدھر؟ بادشاہ سے ملنے. ہاں جی ایسے ہی ہے، بادشاہ سے ملنے. کہتے شکل دے، کہتے شکل کو چھوڑو، میں بڑے دربار سے آ رہا ہوں. جملوں کا لطف لیا گیا. کہتے شکل کو چھوڑو، میں بڑے دربار سے آ رہا ہوں. بادشاہ نے دیکھا، اوے آنے دو، آنے دو، ادھر نہیں، تنہائی میں بات کرنی ہے. اکڑ کے بات کرتا ہے نا، ادھر نہیں تنہائی میں. وہ مشیر وشیر آگے چمچے وہ آگے ہوئے، جی کہیں تنہائی میں قتل؟ بادشاہ نے دیکھا، کہتا نہیں چہرے سے شریف لگتا ہے، کوئی نسبی ہے. چہرے سے شریف لگتا ہے، کوئی نسبی ہے. لے آئے الگ کمرے میں. کیا بات ہے؟ سر جھکا کے کہتا ہے مولا حسین تجھے سلام کہہ رہے ہیں. حسین کا نام آنا تھا سراج دولت سجدے میں. مولا تیری کرم نوازی، علیہ السلام. کھڑا ہو گیا. پھر کہتا وہ جو جاگیر ہے نا فلاں جاگیر، وہ مجھے دے، میرا حسین کہہ رہا تھا مجھے دے. کہتے جناب بات مان لوں لیکن کوئی نشانی، کوئی پتہ، کوئی مولا کی کوئی نشانی. گٹھڑی کھولی، یہ لے چادر، یہ لے. مولا نے دی تھی اپنی طرف سے، بڑا روب جما رہا تھا نا. اس نے چادر دیکھی، تالی بجائی. جلاد آگے تلواریں لے کے، اس کے سر پہ تلوار رکھو، کیونکہ یہ جو چادر ہے، جاگنا خدا کے لیے حلالی والیو. کہتے کیونکہ یہ جو چادر ہے یہ آج 2 دن ہوئے ہیں میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، میں نے اس کے کفن کے اوپر یہ چادر بچھائی تھی. چادر لی ہے تو میری بہن والی چادر جو میں نے کفن پہ ڈالی تھی. اچھا مولا کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں دفن ہو اسے فرشتے کربلا لے جاتے ہیں. مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمین سے. اب وہ مسلک بھی لگا تھا، مانوس ہوں اتنا تیری کربل کی زمین سے، میں دفن کہیں بھی ہوں اٹھوں گا وہیں سے. بات پوری تو نہیں، یہ تو ویسے 2-4 جملے سامنے آ گئے. سرکار آؤن میدان جنگ میں گھبراہٹ تاری ہو گئی ہے. یہ تو وہ 2 مسئلے سرکار کے آگے تھے اور میں ادھر آ گیا. سرکار آؤن میدان جنگ میں، سامنے پہلوان، وہ کہہ رہے تو بچہ ہے. سرکار کہہ رہے بچ کر دیکھ، لڑکا ہے لڑ کر دیکھ. جانتا نہیں میں ہوں آج لیکن کل سے ہوں، میں ہوں چاند لیکن سورج سے ہوں. اسے دیکھا بچہ ہے، بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے.
اسے کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تعارف کرا، تو ہے کون؟ سرکار اون فرماتے ہیں، جاگرہ حلالی موالیو، سرکار اون فرماتے ہیں الم تفہم یبن الفرار انا العبن القرار وجافر الطیار. زمین میں کشش ثقل ہے، جتنی زور سے اوپر پھینکو، یعنی جتنا ہاتھ کا زور ہو وہ اتنی اوپر جاتی ہے، پھر اس سے ڈبل جلدی زمین پر آ جاتی ہے. سرکار نے یوں پہلوان کو پھینکا، تھک گئے ہو تو ادھار سے ہی، میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے جناب، یہیں چھوڑ دوں گا. ہاں سننا ہے تو دو جملے بالکل حلالی موالیوں کی طرح روشن کریں سے. پڑھے لکھے دوستو ایسے ہے نا کہ یہ جتنی زور سے اوپر پھینکوں پھر جتنی میرے ہاتھ کی طاقت ہوگی اتنا اوپر جائے گی. تاریخ میں دو چیزیں اوپر گئی ہیں، ایک علی کے ہاتھ کا پھینکا ہوا خیبر کا دروازہ، دوسرا علی کے نواسے کے ہاتھ کا پھینکا ہوا پہلوان. نہ ہاتھ کی طاقت ختم ہوتی ہے نہ واپس آتی. اور جتنی ہاتھ کی طاقت ہوتی ہے اتنا وہ چیز اوپر جاتی ہے. نہ بھی خیبر کا دروازہ آیا، نہ شہزادہ اون کا پھینکا ہوا پہلوان آج تک تو واپس آیا نہیں. ہاتھ کی طاقت ختم ہوگی تو آئے گا نا. اور کوئی تیرا میرا ہاتھ تھوڑا ہی تھا، وہ تو ید اللہ تھے، اللہ کے ہاتھ کی طاقت تھی. آج تک واپس آئیں گے بھی نہیں، سیدھے جہنم. کیونکہ سرکار نے یہی فرمایا تھا نا، جیسے تو جہنم کی طرف اڑ رہا ہے ایسے میرا دادا جنت میں پرواز
सलवात पढ़ लो मोहम्मद और मोहम्मद।